السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کا ایک نظام بھی بنایا۔ اس نظام میں اللہ رب العزت نے کچھ دنوں کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں خاص فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے، کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں کے اعتبار سے خاص فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے، کچھ راتوں کو دوسری راتوں کے مقابلے میں خاص اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات کو اللہ رب العزت نے دنیا کے دوسرے مقامات کے مقابلے میں خاص اہمیت اور فضیلت اور بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کی مثال سمجھنا آسان ہے۔ دنوں میں اللہ رب العزت نے یوم الجمعہ کو اور شب جمعہ کو فضیلت عطا فرمائی، مہینوں میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو خاص فضیلت عطا فرمائی، راتوں میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو خاص فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی، کتابوں میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو دیگر آسمانی کتابوں پر خاص فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی۔ ایسے ہی دنیا میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی جگہوں اور ساری دنیا کے مقامات، حتیٰ کہ دنیا بھر کی تمام مساجد کے مقابلے میں اس کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ سب سے پہلا مقام اللہ نے جس کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے مکہ المکرمہ اور مسجد حرام ہے، اور دوسرے نمبر پر مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا وعظمتا
اللہ نے اس کو فضیلت اور خاص اہمیت عطا فرمائی، اور ان دو مساجد کے بعد اللہ نے اگر کسی اور مسجد کو خاص طور سے فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے تو وہ فلسطین کی مسجد اقصی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ تم اگر کسی مسجد کا، کسی مقام مقدس کا خاص طور سے سفر کرنا چاہو، یعنی سفر کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، سفر کا مقصد صرف اس مقام تک پہنچنا اور اس جگہ کی زیارت کرنا اور وہاں جا کر کے کوئی عبادت وغیرہ انجام دینا، تو حضور نے فرمایا صرف 3 مقامات ایسے ہیں جہاں بالقصد تم سفر کر کے جا سکتے ہو۔ حالانکہ دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو عجائبات دنیا میں شامل کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جن 3 مقامات کی طرف سفر کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اور صرف اجازت ہی نہیں بلکہ اس سفر پر ثواب کے بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں۔ 3 مقامات، ایک مسجد حرام ہے جس کی طرف انسان کو یہ اجازت ہے کہ آپ خاص طور سے سفر کر کے جا سکتے ہیں، اور دوسرا میری مسجد یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی، جہاں آپ خاص طور سے سفر کر کے جائیں، اور تیسرے نمبر پر جہاں سفر کرنے کی آپ علیہ السلام نے اجازت فرمائی، وہاں کے سفر پر، وہاں کی جانے والی عبادت پر ثواب کا اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ ایک آدمی جمعہ کی نماز اپنے مقام پر پڑھے، جس جگہ پر رہتا ہے اس جگہ کی مسجد میں وہ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملے، لیکن وہی نماز اور وہی جمعہ کے دن والا عمل مسجد حرام میں کرتا ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اس کے بعد اگر مسجد نبوی میں وہ عمل کرتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور روایت میں تیسری مسجد جہاں کے ثواب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور سے ارشاد فرمایا وہ مسجد اقصی ہے، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر۔ یہ فضیلت اور یہ اہمیت اللہ رب العزت نے ان 3 مساجد کو بطور خاص عطا فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ ان مساجد میں نماز پڑھنے، کوئی نیک عمل کرنے یا کوئی ثواب کا کام کرنے پر اتنا اجر کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کیا خصوصیت ہے ان مساجد کی جن میں نیک عمل کا ثواب اور اس کا گرافٹ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرتے ہیں؟ ان تینوں مساجد کی مشترکہ خصوصیت جو تینوں کے اندر ایک ہے اور تینوں کے اندر وہ بات پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ تینوں مساجد وہ ہیں جس کو اللہ کے بزرگ ترین انبیاء نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ان تینوں مساجد کی خصوصیات، کعبۃ اللہ کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کعبے کو سب سے پہلے جب زمین پر کوئی چیز نہیں تھی، سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم نے اور پھر حضرت ابراہیم نے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم کی تعمیر ذرا پرانی ہوئی تو حضرت شیش نے بھی اس کو تعمیر فرمایا، حضرت ابراہیم نے اس کو تعمیر فرمایا، اور حضور کے زمانے میں خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کی باری آئی تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بنفس نفیس شریک رہے، اور آپ نے اس تعمیر کے موقع پر حجر اسود کے رکھنے کا فیصلہ آپ نے خود فرمایا۔ یہ خصوصیت بیت اللہ کی ہے،
اور مسجد نبوی کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ مسجد جس کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اس کا ایک خاص حصہ جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنا یوں سمجھو گویا جنت میں تم نماز پڑھ رہے ہو۔ اس کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ اس کو تعمیر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کروائی، اور بیت المقدس مسجد اقصی اس کی تعمیر حضرات انبیاء کرام نے، روایات میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ تو ان تینوں مسجدوں میں ثواب کا جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا ہے، تینوں کی مشترکہ خصوصیت، مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو اور مسجد اقصی ہو، ان تینوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو انبیاء کرام علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس مسجد کی تعمیر اور جس مسجد کے بنانے میں انبیاء کا ہاتھ لگ جائے، انبیاء کرام بنفس نفیس اس کے بنانے میں شریک ہوں، تو یقیناً وہ مسجد دنیا کی ساری مسجدوں کے مقابلے میں اپنی ایک الگ شان رکھتی ہے، اس کا ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ اور یوں سمجھو کہ انبیاء کے ہاتھ لگ جانے کی وجہ سے، انبیاء کے مبارک ہاتھ ان مسجدوں کی تعمیر میں شامل ہو جانے کی وجہ سے اس مسجد کے در و دیوار میں خیر اور برکتیں اللہ تعالیٰ وسیع فرما دیتا ہے۔ یہ ان مساجد کی خصوصیات ہیں، اس میں نماز کے ثواب کا وہ معاملہ ہے، لیکن چونکہ اس مسجد کو، مسجد اقصی کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ یہ مسجد جس وقت بنی تھی، بنی اسرائیل کے انبیاء نے اس مسجد کو بنایا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک اسرائیلی یعنی یہودی اس پر اپنے قبضے اور اپنے تسلط کے خواہاں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی ان کو حوالے کر دی جائے، انہیں دے دی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی پر ان کا کنٹرول اور ان کا قبضہ ہو جائے، حالانکہ یہ وہی مسجد ہے جہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا آغاز ہوا ہے۔ معراج کے سفر کے دو حصے، ایک اسراء ہے اور دوسرے معراج ہے۔ اسراء کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور مسجد اقصی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے ہیں، دیدار الہی سے آپ مشرف ہوئے اور سارے عجائبات جنت اور جہنم کے آپ نے مشاہدہ فرمائے ہیں، یہ سارے کے سارے مشاہدات جو آپ نے فرمائے ہیں اس کا آغاز مسجد اقصی سے ہوا ہے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کی رات حضرات انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی واپسی پر وہاں آپ اترے ہیں، اور یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کی سواری یعنی براق کو باندھا ہے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس کی تعمیر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کروائی ہے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس کی تعمیر سیدنا داؤد علیہ السلام نے بھی کروائی ہے، اور یہ وہی مسجد اقصی ہے جس کی تعمیر میں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنا حصہ ادا فرمایا۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے اطراف انبیاء کرام علیہ السلام کی بے شمار قبریں ہیں۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس کے برکتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی بارکنا حولہ۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے اطراف و اکناف ہم نے برکتیں ڈال دی ہیں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ برکتوں کے ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے اطراف چونکہ انبیاء کرام کی قبریں ہیں، انبیاء کرام مدفون ہیں، اور جس زمین میں انبیاء مدفون ہوتے ہیں اس زمین کا مقام و مرتبہ ساری دنیا میں بہت زیادہ بلند اور بہت زیادہ برتر ہو جاتا ہے۔
علماء اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس زمین میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام فرما ہے اس زمین کا مقام و مرتبہ عرش الہی سے بھی بلند ہے۔ جس مسجد کے اطراف میں اللہ تبارک و تعالی نے وحیوں کا سلسلہ چلایا ہے، جس مسجد کے اطراف اللہ تبارک و تعالی نے نہریں جاری فرمائی ہے، جس مسجد کے اطراف میں اللہ نے پھل اور دیگر چیزوں کو جو انسان کی مادی ضروریات ہیں، اللہ نے وہ مادی ضروریات وہاں پر بہت زیادہ وافر مقدار میں اتاری ہے، یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے، یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں اللہ کا وہ کلام اترا جو انسانوں کے روح کی غذا بن سکتا ہے۔ آج یہ مسجد اور آج یہ مقدس اللہ کا گھر جس پر یہودیوں نے کنٹرول کرنا چاہا، اس پر قبضہ کرنا چاہا، اور میں یوں کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا، وہ آج اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں، وہ آج اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مسجد جہاں اللہ کے نبی نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے، آج مسجد اقصی کا یہ حال ہے کہ مسجد کے اندرونی حصے میں گولیاں چل رہی ہیں، مسجد کے اندرونی حصے میں بم ڈالے جا رہے ہیں، جس کے صحن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کی اور اس کے بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مسلمان صرف مذمتی بیانات دے کر، احتجاجی جلسے اور جلوس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مسجد اقصی کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، ذرا یاد کرو سلطان صلاح الدین ایوبی کی قربانی کو، جس نے مسجد اقصی کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروایا، یہ وہی صلاح الدین ایوبی ہے جس پر آج تک امت فخر کرتی ہے، یہ وہ صلاح الدین ایوبی ہے جس نے اس مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل سے واپس لیا، اور جس وقت وہ جنگ ہوئی اور یہودیوں اور صلاح الدین ایوبی کے فوج کے درمیان، روایات میں لکھا ہے صلاح الدین ایوبی کئی راتوں تک سویا نہیں، صلاح الدین ایوبی روزانہ رات کو اٹھتا، تہجد کی نماز پڑھتا اور زار و قطار روتا اور فریاد کرتا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ ارض مقدس ہے، یہ القدس ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں آپ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ آج یہ زمین غیروں کے قبضے میں، آج یہ مسجد غیروں کے قبضے میں ہے، اگر آپ میرے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اگر مجھے فتح نہ ملے تو آپ مجھے شہید کر دیجئے، میں غازی بن جاؤں گا، لیکن یہ ناممکن ہے کہ میں زندہ بھی رہوں اور مسجد اقصی غیروں کے قبضے میں رہے۔ صلاح الدین ایوبی فوج جب کھڑی ہوتی تو ان کی صفوں میں آ کر کے ان کو بار بار ہدایت کرتا اور ان کو یہ باور کرواتا کہ یہ ایک مقدس ترین جنگ تم لڑ رہے ہو، یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں شہادت بھی تمہارے لیے بہت بڑا باعث صد افتخار ہے، اور اگر تم نے جیت حاصل کر لی تو یہ جیت تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی صفوں سے گزرتا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے اور مستقل اس کی زبان پر یہ دعا رہتی، اے اللہ القدس کو تو یا اللہ ان یہودیوں کے چنگل سے آزاد کروا دے اور میرے ہاتھ پر بیت المقدس کو فتح کروا دے۔ یہ وہ صلاح الدین ایوبی تھا، یہ بھی تو نبی کا امتی ہے، یہ بھی تو اسی امت کا فرد ہے۔ آج ہم بھی اسی نبی کے نام لیوا، آج ہم بھی اسی نبی کا نام جپنے والے اور اس کی طرف اپنی نسبت کرنے والے اس مسجد اقصی پر یہود قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، بم پھوڑ رہے ہیں، بارود ڈالے جا رہے ہیں۔ مسلمان صرف مذمتی بیانات دے کر اور ایک دوسرے سے اس پر تھوڑا بہت ڈسکس کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھو، ہم نے حق ادا نہیں کیا، اگر ہم حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 5 کام ہر مسلمان کو کرنا، 5 کام ہر مسلمان کو کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام اور سب سے بنیادی کام مسلمان کا یہ ہے کہ اپنی ہر نماز میں مسجد اقصی کی حفاظت اور اس کی باز یابی کے لیے مستقل دعائیں کرے، سب سے پہلا کام۔ اور اس کام کے کرنے کے لیے ہمیں پہلے نمازی بننا پڑے گا،
ہمیں نمازی بننا پڑے گا، اور اس کے بعد ہر نماز کے اندر اللہ سے مستقل اس بات کے سلسلے میں دعائیں ہوں، اے اللہ القدس کی آپ حفاظت فرمائیے اور القدس کی بازیابی کے آپ فیصلے فرما دیں، القدس کی بازیابی کی راہیں آپ نکال دیں، اور کوئی شکل آپ بنا دیں کہ بیت المقدس مسلمان جس کے اوپر اپنی گویا اس کے اندر بات چلا سکے، اور مسلمان اپنے اسلامی احکامات کی روشنی میں مسجد اقصی میں جا کر کے عبادت صحیح طور پر انجام دے سکے۔ مسلمان اور مسجد اقصی کی خاص طور سے اللہ حفاظت کرے، اس کے لیے بطور خاص ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ القدس کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دوسرا کام جو ہر مسلمان کو کرنا ہے، جو مظلوم فلسطین کے معصوم بچے اور مظلوم فلسطین کی وہ مائیں ہیں، مظلوم فلسطینیوں کے وہ بوڑھے مرد ہیں جن کے سامنے روزانہ ان کے اپنے لاشوں پر گرتے رہتے ہیں، کئی ایسے معصوم بلکتے ہوئے بچے ہیں، کئی ایسے معصوم ننھے منھے کلی ہیں جو صرف راستے سے گزر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ گولی چلے گی اور ان کی جان نکل جائے گی، وہ کھیلنے کے ارادے سے اور کھیلنے کی امید پر گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن ان یہودی ظالموں کو اتنا بھی رحم نہیں آتا۔ 4 سال کا، 3.5 سال کا، 5 سال کا ایک فلسطینی بچہ اس راستے سے گزرتا ہے اور وہ نشانہ باز نشانہ لگا کر اس کو وہی شہید کرتا ہے، اس کو وہی شہید کرتا ہے۔ اب جب بچے کے اوپر گولی چلنے کی آواز ماں کے کانوں پر پڑتی ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے اور ماں دوڑ کر کے آتی ہے کہ دیکھیں میرے لال کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو وہ جب دیکھتی ہے تو اس کا لال بالکل آخری سانس لیتا ہوا، سسکتا اور بلکتا ہوا زمین پر تڑپتا رہتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے ماں اپنے بچے کو اٹھانا چاہتی ہے، ماں پر بھی گولی چلتی ہے، ماں پر بھی گولی چلتی ہے۔ سلام کرو ان فلسطینیوں کے جذبے کو، سلام کرو ان فلسطینیوں کی ہمتوں کو، سلام کرو ان فلسطینیوں کی عزائم کو اور ان کے جذبات کو کہ اگر ان کے پاس گولی نہ صحیح، اگر ان کے پاس بارود نہ صحیح، لیکن وہ اپنی گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر پتھروں کے ذریعے سے کسی اور چیز کے ذریعے سے کم از کم مقابلہ تو کرتے ہیں، اور کل قیامت کے میدان میں یہ جواب دینے کے وہ اہل رہیں گے کہ اے اللہ القدس پر جب حملہ ہوا، القدس پر جب یہودیوں نے غلط نگاہ ڈالی تو ہم نے اپنا فریضہ یہ انجام دیا، ہم اسباب اور وسائل سے تو تہی دامن تھے، لیکن جتنا ہم سے ممکن تھا ہم نے ان ساری کوششوں کو آزمایا، پتھر برسائے اور ان یہودیوں کو یہاں سے بھگانے کی ہم نے کوششیں کی۔ کم از کم ان کے پاس یہ جواب تو ہے، ہمارے پاس تو وہ جواب بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ جواب بھی نہیں ہے، جبکہ ہم اسباب اور وسائل سے پورے لیس ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ ہم مسجد اقصی نہیں پہنچ سکتے، صرف اتنا ہے کہ ہم مسجد اقصی سے دور ہیں، تو ہماری دوسری ذمہ داری میرے عزیزوں یہ ہے کہ ان فلسطینیوں کے لیے اور ان شہدائے فلسطین کے لیے، ان شہدائے مسجد اقصی کے لیے ہر نماز میں آپ خاص طور سے دعائیں کریں، اے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، فلسطینی مردوں کی حفاظت فرما، وہاں کے عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت فرما۔ یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی۔ دوسرا کام، پہلا کام مسجد اقصی کی حفاظت اور بازیابی کے سلسلے میں دعائیں کرنا، دوسرا کام فلسطینیوں کے سلسلے میں اور وہاں لڑنے والے ان معصوم بچوں، بڑوں، بوڑھوں، عورتوں اور وہاں رہنے والے ہر مسلمان کے حق میں حفاظت کی دعائیں کرنا۔ تیسرا کام، ایک عجیب مسلمانوں میں منافقت ہے اور میں اس کا رونا بارہا روتا رہتا ہوں، بارہا اس سلسلے میں اپنی درد دل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلمان زبان سے تو احتجاج کر رہا ہے، مسلمان اپنے عمل سے تو احتجاج کر رہا ہے، جہاں ریالی نکلی وہاں چلا اور القدس کی بازیابی کے سلسلے میں مورچہ سنبھالتا ہوا کھڑا تو ہوا،
زبان سے کبھی اس پر کہہ کر کے احتجاج میں شامل ہونے کی کوشش، لیکن ہمارا عمل اور روزمرہ کے ہمارے معمولات ایسے نہیں ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ ہم القدس کے سلسلے میں اسرائیل کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ زبان سے تو ہے کہ ہم القدس کی حفاظت چاہتے ہیں، زبان پر تو ہے القدس ہمارا ہے اور یقیناً ہمارا ہے، القدس ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں تم اس کے سلسلے میں احتجاج کر رہے ہو اور جہاں تم اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہو کہ القدس مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسرائیل کی بنی ہوئی تمام مصنوعات کا اور تمام پروڈکٹس کا تم بائیکاٹ کرو۔ یہ کیسی مسلمانیت ہے اور یہ کیسا تمہارا جلوس ہے اور کیسا تمہارا احتجاج ہے؟ زبان سے تو کہتے ہو کہ اسرائیل غاصبانہ قبضہ کر رہا ہے، اور تمہارا کوئی ڈنر، تمہاری کوئی دعوت اور تمہاری کوئی تقریب ایسی نہیں جو کوک کے بغیر ہو جائے۔ جانتے بھی ہو یہ کوک کیا ہے، جانتے بھی ہو کہ یہ پیپسی کیا ہے، جانتے ہو کہ یہ نیسلے کیا ہے، جانتے ہو کہ یہ میکڈونلڈ کیا ہے۔ پیزا اگر چاہیے تو میکڈونلڈ کے بغیر حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ کھانا اگر خوب کھا جاؤ تو پیپسی اور کوک کے بغیر تمہیں ڈکار نہیں آتی، اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ارے تم تو ان کے پروڈکٹ خرید کر کے فلسطینیوں کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے بم فراہم کر رہے ہو، تم ان فلسطینیوں پر گولی چلوانے کے لیے ان کا پروڈکٹ خرید کر کے باضابطہ ان کو امیر بنا رہے ہو، اور گویا تم دعوت دے رہے ہو کہ ہم تمہارا پروڈکٹ خریدیں گے، اس کا نفع لگاؤ ان فلسطینیوں پر جو القدس کی حفاظت کے واسطے لگے ہوئے ہیں، لگاؤ ان فلسطینیوں پر جو اپنی جان کا نذرانہ دے کر کے القدس کو بچانا چاہتے ہیں، لگاؤ ان فلسطینیوں پر جو مائیں اپنے بچوں کو شہید کروا کر یہ نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہے۔ اے اللہ، تیرے گھر پر حملہ ہوا اور تیرے گھر پر بری نظر اٹھی، میں نے اپنی اولاد کو قربان کیا۔ ہم پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، کوک اور پیپسی ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے، نیسلے اور نیسکیفے ہمارے گھروں کی زینت بنا ہوا ہے، اور دعوت ہو اور کہیں گیٹ ٹوگیدر پارٹی ہو تو جہاں پیزے کی ضرورت پڑتی ہے تو میکڈونلڈ کے بغیر ہمارے لیے کوئی پیزا قابل قبول نہیں ہوتا۔ خاص کا احتجاج کر رہے ہیں، زبان سے صرف الفاظ ادا کر رہے ہیں، عمل پورا وہ کر رہے ہو جو اسرائیلیوں کو گویا کہ طاقتور بنا رہا ہے۔ اسرائیلیوں کے پاس گویا تمہارا نفع اسی بنیاد پر جا رہا ہے اور اسی بنیاد پر جمع ہو رہا ہے، مسلمان کا مال لو اور مسلمان کو دنیا سے ختم کرو۔ یہ عہد کرنا پڑے گا اور یہ عزم کرنا پڑے گا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ قسم کھانی پڑے گی کہ اب سے اسرائیل کا کوئی پروڈکٹ ہمارے گھروں میں تو کم از کم نہ ہے، اسرائیل کی کوئی تیار کی ہوئی چیز ہمارے گھروں کی دہلیز تک نہ آئے، بلکہ وہ مسلمان جو تاجر ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، وہ مسلمان جو ڈیلر ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدارا جذبہ ایمانی کو تھوڑا تو ہوش میں لے آؤ، جذبہ ایمانی کو تھوڑی تو غیرت دلاؤ، اور کم از کم اتنا تو تم کہہ سکو اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، جو دشمن تھے القدس کے، میں نے ان کی مصنوعات کو چھوڑا، میں نے ان کے پروڈکٹ کو ختم کیا، اور میں اس بات کی کوشش تو کم از کم کرتا رہا کہ میرا گھر ان کی مصنوعات سے پاک صاف رہے۔ چوتھا عمل جو ہر مسلمان کو کرنا ہے، اور مسلمان اس کے بغیر القدس کی حفاظت کے احتجاج کے سلسلے میں اپنا حصہ ادا نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے۔ القدس کی حفاظت کے لیے ہم احتجاج تو کریں، لیکن ہماری مسجدیں ویران رہ جائیں۔ القدس کی بازیابی کے لیے ہم احتجاج میں تو جائیں، لیکن ہماری ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ساری نمازیں گول ہو جائیں۔
القدس کے احتجاج میں تو ہم شریک ہوں، لیکن ہمارا عمل اور ہمارا کردار اپنے محلے کی مسجد کے ساتھ ایسا ہو کہ محلے کی مسجدیں آباد نہ ہو۔ یاد رکھو بابری مسجد کی جو شہادت ہوئی ہے، اور بابری مسجد جو مسلمانوں کی تھی، جہاں مسلمان کئی سال تک اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے رہے، وہ مسجد مسلمانوں سے چھینی گئی۔ نہ صرف یہ کہ چھینی گئی بلکہ اس کو شہید کیا گیا۔ اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں کی اہم ترین وجہ میرے عزیزوں یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس مسجد کو آباد کرنا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے اس مسجد میں نماز پڑھنا گویا چھوڑ دیا، کہا بہت پرانی ہے، کون جائے گا، صرف جمعہ اور عیدین کے واسطے کھلنا اس کا معمول بن گیا۔ اٹھاؤ تاریخ پڑھو، آج چاہتے ہو کہ صلاح الدین ایوبی آئے، صلاح الدین ایوبی کیسے تمہارے چاہنے سے آئے گا، خواب میں نظر آئے گا؟ نہیں، ہم ہی میں سے کوئی صلاح الدین بنے، ہم ہی میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی بنے۔ اور صلاح الدین ایوبی صرف چاہنے پر نہیں بنتا، صلاح الدین ایوبی سینما اور ٹی وی اور فلم دیکھنے سے نہیں بنتا، صلاح الدین ایوبی رات رات بھر سوشل میڈیا پر لگے رہنے سے نہیں بنتا، صلاح الدین ایوبی حرام کھانے سے نہیں بنتا، صلاح الدین ایوبی رشوت لینے اور دینے سے نہیں بنتا۔ صلاح الدین ایوبی تو عقل حلال سے بنتا ہے، حلال کھانے سے بنتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جب بنتا ہے جب مسجدوں میں بیٹھ کر کے وہ القدس کی حفاظت کے لیے نہ صرف یہ کہ دعائیں کرے بلکہ دل میں یہ جذبہ رہے کہ اگر میں القدس پہنچا اور میں اگر ارض فلسطین پہنچا، میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گا القدس کی حفاظت کے واسطے۔ یہ جذبات اپنے دلوں کے اندر موجود کرو۔ آج مسلمانوں کے جذبات اتنے سرد پڑے ہوئے ہیں، اتنے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے تو مسلمان یہ سوچتا ہے میرے گھر کا تو معاملہ نہیں، پڑوس میں لڑائی چل رہی ہے تو مسلمان یہ سوچتا ہے میرے گھر کا تو معاملہ نہیں۔ جس کے گھر کا معاملہ ہے وہ جانے، وہ دیکھے، میرے گھر کا تو معاملہ نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک گھر کو اگر آگ لگے اور بازو گھر والا یہ سوچ کر کہ آگ میرے گھر تو نہیں لگی ہے، آگ اس کے گھر لگی ہے، آگ میرے گھر کی دہلیز تک تو نہیں آئی، آگ اس کے گھر پر ہے، اور یہ سوچ کر کے آرام سے بیٹھ جائے اور اس کو بجھانے کی کوئی کوشش نہ کرے تو کوئی تعجب نہیں اور کوئی دیر نہیں لگے گی کہ وہ آگ جو اس کے گھر لگی ہے تھوڑی دیر میں تمہارے بھی گھر میں آ جائے۔ آج ارض فلسطین مسلمانوں کو آواز دے رہی ہے کہ کیا کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے؟ آج بیت المقدس آواز دے رہا ہے کہ کیا کوئی امت کا ایسا صلاح الدین نہیں ہے جو مجھے ان یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرے؟ میرے بھائیوں، صرف زبانی احتجاج سے کام نہ چلا تھا، نہ چل رہا ہے، نہ کبھی چلے گا۔ عمل کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے، اپنے اندر وہ ولولہ اور جذبہ اور شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جذبہ حضرت عمر بن الخطاب میں تھا، جو جذبہ صلاح الدین ایوبی میں تھا، جو جذبہ ان مسلمانوں کے اندر ہے جو آج ارض فلسطین کے اندر مسجد اقصی کی حفاظت کے سلسلے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ پانچواں کام جو ہر مسلمان کو کرنا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری ہے، اپنی مسجدوں کو ہر قسم کے جھگڑوں سے پاک کرو، اپنی مسجدوں کو ہر قسم کے جھگڑوں سے پاک کرو۔ یہ سنی تبلیغی اہل حدیث جماعت اسلامی ان جھگڑوں سے مسجدوں کو پاک کرو۔ تم جھگڑتے رہو گے اور تمہارا دشمن تمہیں اپنی مسجدوں کے اندر بھیڑا دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج ہماری ساری توانائی، آج ہماری ساری طاقت، آج ہماری ساری قوت اسی بات پر صرف ہو رہی ہے، میں حق پر ہوں تو نہ حق پر ہے، میں صحیح ہوں تو غلط ہے، میں جنتی ہوں نعوذ باللہ تو جہنم۔ میرے عزیزوں، یہ کام ہمارا نہیں ہے،
یہ کام تو اس پروردگار کا ہے جس نے جنت بھی بنائی، جس نے جہنم بھی بنائی، جس نے جنت بھی بنائی، جس نے جہنم بھی بنائی، اور جس نے جنتیوں کو بھی بنایا، جس نے جہنمیوں کو بھی بنایا۔ جنت بنانے والے کا کام فیصلہ کرنا ہے کون جنتی ہے، جہنم بنانے والے کا کام یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون جہنمی ہے۔ اگر ہم نے جنت اور جہنم بنایا، نعوذ باللہ، اگر ہم نے بنایا تو کرو بیٹھ کر کے فیصلے، کرو بیٹھ کر کے فیصلے، مگر اس فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور بتا دینا دلیل سے کہ ہاں جو فیصلہ کر رہا ہے وہ یہ بتائے کہ میں نے جنت بھی بنائی، میں نے جہنم بھی بنائی۔ پانچواں سب سے اہم ترین کام ہے اپنی مسجدوں کو آپسی انتشار سے، آپسی خلفشار سے پاک کرو۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہاں عبادت ہی کرو، یہاں عبادت ہی کرو، عبادت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کرو، یہاں عبادت ہی کرو، عبادت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کرو۔ جب تک مسجدوں کے اندر یہ بات نہ پیدا ہو جائے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے مسلمان نہ بن جائیں تو ان کا ایمان مضبوط کہاں ہوگا، ان کے ایمان میں وہ طاقت کہاں سے آئے گی، ان کے اندر وہ جذبہ جہاد کہاں سے آئے گا، ان کے اندر وہ جذبہ اور وہ مسجد اقصی کی بازیابی کو حاصل کرنے کے سلسلے میں شوق کہاں سے پیدا ہوگا۔ اس کے لیے میرے عزیزو ضروری ہے ایک تو خود پہلے دعاؤں کا اہتمام مسجد اقصی کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، اور تیسرا کام ان کے ہر پروڈکٹ کا اپنے گھروں سے بائیکاٹ کرو، دکانوں سے بھی بائیکاٹ کرو۔ یقین جانو تم اگر کوک نہیں پیو گے تو مر نہیں جاؤ گے، تم نیسکافے نہیں استعمال کرو گے، نیسلے کا پروڈکٹ نہیں استعمال کرو گے، جان نہیں نکل جائے گی۔ تم اگر میکڈونلڈ کا پیزا نہیں کھاؤ گے تو تمہارے پیٹ کے اندر کوئی بیماری نہیں پیدا ہوگی، بلکہ میں یوں کہتا ہوں اگر چھوڑ دو گے تو جسم بھی پاک ہوگا، روح بھی پاک بنے گی۔ یہ پروڈکٹ چھوڑو گے روح بھی صاف بنے گی، دل بھی پاک بنے گا، جسم بھی صحیح رہے گا۔ اور اگر استعمال کرو گے جسم گندا، روح گندی، خیالات بھی گندے۔ یہودیوں کی ایک بڑی سازش ہے مسلمانوں تک حرام پہنچایا ہے، اور کئی سائنسی تحقیقات اب تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی واٹس ایپ پر موجود ہے، واٹس ایپ پر بار بار آتا ہے کہ اس کے اندر فلانے کی چربی ملائی گئی، اس کے اندر فلانا ڈالا گیا، اس کے اندر امکانا ڈالا گیا، اس کے اندر یہ کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں اس واسطے کہ مسلمان کے پیٹ میں حرام پہنچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہود بھی جانتے ہیں، دنیا کی ہر قوم جانتی ہے کہ مسلمان اگر حلال کھائے، مسلمان اگر اپنے مسجدوں کو آباد کر لیں، مسلمانوں کی مسجدوں کے جھگڑے اگر ختم ہو جائیں اور پھر اس کے بعد مسلمان ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے تو اللہ ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں دشمن۔ اسی لیے تو ہمیں پہلے سلو پائزن کے ذریعے سے حرام پہنچا کر ہماری دعاؤں کے اثرات کو ختم کر رہے ہیں، اور اس حرام کا نتیجہ یہ ہے کہ دل بھی گندے ہوتے جا رہے ہیں، حمیت ایمانی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ مسلمان ہی تو ہیں جو فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن کوئی یہاں کا مسلمان شاید و باید ایسا ہوگا جس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں۔ کیا مسجد اقصی مسلمانوں کی نہیں ہے؟ کیا مسجد اقصی پر مسلمانوں کا حق نہیں ہے؟ ہے، اور یقیناً ہے۔ تو پھر مسجد اقصی آج ان فلسطینیوں کے قبضے سے نکل کر یہودیوں کے چنگل میں ہے۔ کوئی مسلمان روتا ہے، کوئی مسلمان دو آنسو کے قطرے ٹپکاتا ہے۔ آپ کی اگر ایک بالشت زمین کوئی قبضہ کر لے تم لڑنے مارنے کو تیار ہو جاؤ گے۔ تمہاری زمین کے ایک درخت کو اکھاڑ دے اور اس درخت پر قبضہ کر لے تم لڑنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ آج مسجد اقصی کا وہ عالم ہے اور مسجد اقصی یہودیوں کے چنگل میں ہے۔ کوئی مسلمان روتا تک نہیں، کوئی مسلمان آنسو تک نہیں بہاتا۔ کیا ہو گیا ہماری غیرت ایمانی کو؟ کیا ہو گیا ہماری حمیت اسلامی کو؟ اور نہ صرف یہ کہ ہم ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، ان چیزوں کو اپنے گھروں سے نکالیں،
ہر اس چیز کو ختم کر دیں جو یہودیوں نے اور جو اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کے درمیان رائج کی ہے۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد نیو ایئر آنے والا ہے، نیو ایئر آنے والا ہے۔ مجھے امید تو نہیں ہے کہ اس مسجد کے اندر بیٹھنے والا اور اس علاقے کے اندر رہنے والا کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو نیو ایئر کے عنوان پر اپنے گھر کیک لا کر کے کاٹتا ہوگا۔ میں تو نہیں سمجھتا کوئی ہے ایسا عمل کرنے والا۔ میرے عزیزوں یاد رکھو، جو یہودی ہمارے مسلمان بھائیوں پر گولی اور بارود چلا رہے ہیں، یہ انہی کی دین ہے، یہ انہی کی طرف سے لائی ہوئی رسم ہے نیو ایئر۔ مسلمانوں کا نیو ایئر اور مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام سے ہے۔ ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے اس تاریخ سے، ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے۔ میں اس پر تفصیلی بات ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ کروں، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا، ہر وہ عمل جو یہودیوں نے اور جو اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کے درمیان رائج کر دیا، میرے عزیزوں ہماری حمیت ایمانی کا، غیرت اسلامی کا تقاضا ہے اسرائیل کے ہر پروڈکٹ کا ہم کھلے عام بائیکاٹ کریں، کھلے عام بائیکاٹ کریں، اور جو کچھ احتجاج کی شکل میں امن کے ساتھ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر، قانون توڑے بغیر کوئی کام اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کام تو وہ بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن اگر تم احتجاج کے عنوان پر تھوڑی سی قانون کی خلاف ورزی کر دو تو وہ بڑا جرم کرنے والا ان کی نگاہوں میں مجرم نہیں بنے گا، لیکن قانون کی تھوڑی بہت مخالفت کرنے والا بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ شاید اسی کو سمجھانے کے لیے شاعر نے کہا ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں یہ 5 بنیادی کام ہیں جو ہر مسلمان کو کرنا ہے۔ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام، ہر نماز میں اہتمام کرو دعاؤں کا، بلکہ خاص طور سے تہجد پڑھو، صلاۃ الحاجات پڑھ کر کے دعا کرو۔ دوسرا کام فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اور وہاں خون خرابہ نہ ہو، وہاں مسلمانوں کی جانیں محفوظ رہیں، وہاں مسلمانوں کا مال محفوظ رہے، وہاں مسلمانوں کی عزتیں پامال نہ ہو، اس کے حق میں دعا کرو۔ تیسرا کام ساری اسرائیل کے پروڈکٹس کا، مصنوعات کا صاف طور پر کھلے عام علل اعلان بائیکاٹ کرو کہ مسلمان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ اسرائیل کا پروڈکٹ خریدے اور اس نام پر خریدے کہ یہ اچھا ہے، لیکن اس سے آنے والی آمدنی وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر استعمال ہو، مسلمان اس کو گوارا نہیں کرتا۔ چوتھا کام جو مسلمان کا ہے، اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور 5واں کام یہ ہے اپنی مساجد سے یہ مسلکی اختلافات کو ختم کرو۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہاں صرف عبادت کرو، عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہونے پائے مساجد میں، اور بار بار اللہ سے دعائیں کرو، اے اللہ ہماری مسجدوں کو محفوظ فرمائیے، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ یہ چند گزارشات مسجد اقصی کے تحفظ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں رکھا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اور میرے واسطے سے یہ بات دنیا کے جس حصے میں پہنچے، اللہ ان ساروں کو ان 5 باتوں پر بطور خاص عمل کی توفیق خیر نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔